اداروں کو الٹا لٹکا دینے کی بات کی تھی، لیکن اتوار کو کراچی میں جنرل ورکرز اجلاس سے ان کے خطاب کے بعض حصے بہت ہی غیر متوقع ہیں۔ حسب سابق انہوں نے جاگیرداروں کو بھی للکارا اور کہا کہ انقلاب فرانس کی طرح جاگیرداروں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی کابرین ایک بار پھر ملک کے ٹکڑے کرنے پر تلے ہیں۔ انہوں نے ملک کی خارجہ پالیسی کو بھی ہدف بنایا، لیکن غیر متوقع اور چونکا دینے والی بات یہی کہی کہ محب وطن جرنیل کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف مارشل لا طرز کے اقدامات اٹھائیں گے تو ایم کیو ایم ان کی حمایت کرے گی۔ سید مصطفیٰ کمال صاحب، اس وقت آپ نے سن لیا، پورے لوگوں میں رد عمل ہے، عوام کا الگ رد عمل ہے، سیاسی اکابرین کا الگ رد عمل ہے۔ اس ٹائم پہ اس کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ اسی ٹائم پہ اس کی ضرورت ہے، اور اب پانی سر سے اوپر گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں ملک کے چند خاندانوں کے ناموں کو بچانا ہے، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 90% جاگیردار وڈیروں اور ان کے بیٹوں کو، یا ان کی جو نسلیں امریکہ لندن میں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے پاکستان بچا کر اور پارلیمنٹ بچا کر رکھنا ہے، یا ریئل پاکستانیوں کو بچانا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے۔ جب بات پاکستان کو بچانے کی ہوگی اور جو آج کنڈیشن ہوگی، اور اس حوالے سے جو قائد تحریک الطاف بھائی نے اپنی فکر، اپنے فلسفے کا اظہار کیا ہے، میں ایز اے ورکر آف ایم کیو ایم اور ایز اے کامن سٹیزن آف پاکستان، میں الطاف بھائی کی اس جرأت مندانہ اقدام تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر تو بہت سارے لوگ اس سے زیادہ باتیں کرتے ہیں اور کرتے ہوں گے، چھپ کر تو بہت سارے لوگوں سے ملتے ہوں گے، لیکن پبلک میں، پبلک گیدرنگ میں، میڈیا کے سامنے اور ببانگ دہل قائد تحریک نے جس جرأت مندانہ اپنی بات کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے، اور ابھی ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس پاکستان سے یہ جو جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کا جو ٹیومر ہے، آیا کہ اس ٹیومر کو ہم نے نکالنا ہے، یا اس باڈی کو جو کہ آئی سی یو میں پہنچ چکی ہے، پاکستان جو ہے وہ کولیپس کے دانے پہ لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا میڈیا خود بتا رہا ہے، آپ ابھی 40 منٹ سے جو فوٹیجز دکھا رہے ہیں یا جو باتیں کر رہے ہیں یا جن چیزوں میں تبصرہ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ برائی اور کیا ہوگی؟ تو آج آپ جس سے بات کریں تو وہ دیکھیے، جو بائنڈنگ فورس ہوتا ہے کسی ملک کے لیے، کوئی پیٹریوٹزم ہوتا ہے لقمان صاحب، وہ اسلام، مذہب، قومیت نہیں ہوتی، سکون، پیٹ کی روٹی جو ہے وہ بائنڈنگ فورس ہوتی ہے۔ میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا احسن اقبال صاحب سے، جو انہوں نے تھوڑی سی، اگر مجھے آپ ٹائم دیں، جو انہوں نے ذکر کیا سارے گفتگو میں بھی، پہلے بھی، کہ عدلیہ آزاد ہو گئی ہے، عدلیہ کو فیصلہ کرنے دیں۔ سر، عدلیہ آزاد کیسے؟ عدلیہ کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ 15 کروڑ لوگ جو ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں، پوری پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرین روزانہ جو ہے وہ رول آف لا کو توڑتے رہیں، اور آپ کہیں کہ جسٹس افتخار چودھری جو ہے وہ اتنی بڑی عدالت لگا کے بیٹھے کہ وہ روزانہ وہ بریچز کو بھی دیکھیں، وہ پولیس والوں کی زیادتیوں کو بھی دیکھیں، وہ بند توڑنے والوں کو بھی دیکھیں، وہ قرضے لینے والوں کو بھی دیکھیں، فرض کرے دیکھ بھی لیتے ہیں، انہوں نے فیصلے بھی کر لیے، تو ان کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ کسی ایس ایچ او نے کرنی ہے، کسی سیکرٹری نے کرنی ہے؟ نیچے تو وہی طبقہ بیٹھا ہوا ہے سارا، نیچے تو وہی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو افتخار چودھری صاحب نے پہلے بھی ڈیسیجن کر لیے، وہ کون سے امپلیمنٹ ہو گئے؟ تو اب جو افتخار چودھری صاحب، کیا وہ ایس ایچ او تو آگے نہیں لے سکتے؟ وہ تھانے دار تو آگے نہیں لے سکتے؟ تو جہاں پر پاور جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو وزراء ہیں، جو ملک چلانے والے ہیں، وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ جس کو چاہیں، جس آبادی کو چاہیں بہا دیں، جس جگہ سے قرض لے کر معاف کر دیں، جس کو چاہیں زندہ دفن کر دیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر ہم عدلیہ کتنی، میں کہتا ہوں کہ 2000 بھی اس طرح کے افتخار چودھری صاحب اگر آ جائیں اور اس طرح کی عدلیہ موجود ہو جائے، لقمان صاحب، میں بڑی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ انصاف آپ نہیں پرووائڈ کر سکتے۔ انصاف تو جو بیوروکریسی، جو مشینری، جو ریٹ آف دی لا ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ امپلیمنٹ کرتی ہے۔ تو گورنمنٹ نام کی اور کون لوگ قانون بنائیں گے؟ وہ لوگ جو کہ خود قانون کے توڑنے، بھائی بینک سے قرضہ لے کے معاف کرنے والا اپنے خلاف کیسے قانون بنائے گا؟ آٹے کو جو ہے وہ ہورڈنگ کرنے والا، اس کی قیمتیں بڑھانے والا، اس کو جو ہے اسمگل کرنے والا پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، چینی کی قیمتیں بنانے والا پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیسے جو ہے قانون بنائے گا؟ عورتوں کو زندہ دفن کرنے والا پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیسے غریبوں کے لیے قانون بنائے گا؟ کیسے اس کے خلاف قانون بنائے گا؟ یہ پشتے توڑنے والا، یہ بند توڑنے والے لوگ سامنے لوگوں کے ہیں کہ آپ
جب آپ دریا میں سفر کریں آپ دیکھیں جو سوکھا دریا چلتا چلا رہا تھا جس کو آپ کچے کا علاقہ کہتے ہیں، اس کچے کے علاقوں میں ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین وہاں کے ایم این اے ایم پی ایس جو کہ جاگیردار وڈیرے چودھریز ہیں انہوں نے اس پہ قبضہ کر رکھی ہے۔ وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب لوگوں نے جو اعتراض کیا انہوں نے صرف یہ اعتراض کیا، آپ کی پوری بات صحیح ہے لیکن انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ 1973 کے آئین کے منافی کی ہے بات۔ ارے سر 1973 کا آئین چاہیے آپ کو یا پاکستان چاہیے؟ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اب اصل بات ہے یہ آئین کو توڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اب مجھے بھی ذرا موقع جی بسم اللہ۔ مبشر بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کوئی کھلونا نہیں ہے، یہ جتنی باتیں انہوں نے گنوائی ہیں کہ وہ جاگیردار، وہ وڈیرے، وہ چودھری، یہ آج بھی ان کے ساتھ اسمبلیوں میں اقتدار میں چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 5 سال پہلے بھی مشرف کے ساتھ انہی جاگیرداروں وڈیروں کے ساتھ چمٹ کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس سے پہلے بے نظیر کے ساتھ، اس سے پہلے ہمارے ساتھ، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کے ساتھ۔ پچھلے 25 سالوں میں ان کی جماعت واحد جماعت ہے جو ہمیشہ اقتدار میں رہی ہے اور پاکستان کی کسی جماعت سے سب سے زیادہ اقتدار میں رہی ہے۔ اگر یہ ملک کا یہ حشر ہوا ہے یا ہے تو اس کے سب سے زیادہ تو یہ جواب دہ اور قصوروار ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مارشل لا کی یہ بات کر رہے ہیں، اگر تو مارشل لا بابا کوئی علاج ہوتا تو پاکستان جنت بن چکا ہوتا۔ 35 سال ہم نے مارشل لا کے بھگتے ہیں، کیا نتیجہ ہوا؟ مشرقی پاکستان گیا، انڈیا کو ہم سے 10 سال پہلے ٹوٹ جانا چاہیے تھا جتنا اس میں تضاد ہے۔ اگر انڈیا نہیں ٹوٹا تو صرف ادھر جمہوریت کی وجہ سے نہیں ٹوٹا، اگر وہاں پہ بھی مارشل لا لگتا تو 5 سال میں انڈیا ٹوٹ جاتا۔ مشرقی پاکستان گیا، مشرف صاحب کے مارشل لا نے بلوچستان توڑ دیا، اب ہم اسے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس باقی ماندہ پاکستان کو بھی آپ توڑنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت، جمہوری جماعت جو اس ملک میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہو، جو کانسٹیٹیوشنلزم پہ یقین رکھتی ہو، اس طرح پاکستان کی فوج کو دعوت دینا کہ وہ سیاست کے اندر آ کے حصہ لے، یہ ٹریزن ہے، یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ جی مصطفیٰ صاحب۔ آرٹیکل 6 تو جو ہے وہ آپ پہلے والوں پہ پہلے لگا لیں تو اس کے بعد ہم سے بات کیجئے گا، اور ہم پھانسیوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پاکستان بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے، پاکستان بچانے کی بات کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 اب یہ سن لیجئے کہ ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ آج تک اقتدار اس کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے۔ ہم لوگ کولیشن پارٹنر رہے ہیں، ہم نے اس ملک کے سسٹم میں رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو آگے ہم نے قائد تحریک الطاف بھائی کی جد کی فلسفے اور فکر کو آگے بڑھایا ہے۔ ہم نے کسی جاگیردار وڈیرے کو ٹکٹ نہیں دیا ہے، ہم نے اپنے قائد تحریک نے اپنے بھائیوں کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا، اپنی بہنوں کو ٹکٹیں نہیں دی ہیں، اپنے کارکنوں کو گراس روٹ لیول سے نکال کر اسمبلیوں میں بھیجا۔ تو ہمارے پاس اقتدار آج تک نہیں آیا۔ اگر ہمارے پاس ایک دفعہ بھی اقتدار آ جائے تو 25 سالوں کے اقتدار کی دور کی بات ہے، 2 سالوں تک اقتدار دے دو، اس پاکستان سے سارے جاگیرداروں کا، وڈیروں کا، کرپٹ لوگوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا۔ یہ جتنی بڑی بڑی جاگیریں تم لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں یہ سب ہاریوں میں، کسانوں میں، مزدوروں میں بانٹیں گے اور یہ بھی پاکستان بچ سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے مارشل لا کو دعوت دینے والی بات ہے تو سر یہ دنیا جانتی ہے کہ چودھری افتخار صاحب کو آپ لوگوں نے جو جرائم کیے وہ بھی جاگیرداروں کے جب آپ قافلہ لے کر اپنے قائد کی سربراہی میں رائٹ، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ چودھری حسن اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، سید مصطفیٰ کمال صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں نے چلتے چلتے جو 2 باتیں کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ آج میری بات ہوئی ہے ایم کیو ایم کے قائد تحریک الطاف حسین صاحب سے، میری آج ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے بڑا واضح اور 2 ٹوک کہا کہ اگر اس ملک میں اب کسی بھی قسم کا معاشی، سیاسی یا کوئی اور انقلاب آنا ہے تو اس کے لیے پنجاب کے لوگوں کو بالخصوص جاگنا پڑے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ تو اس وقت سب سے زیادہ پس ہیں، اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ، ان کو تو کھانے پینے کے لیے نہیں مل رہا، ان کو تو سر چھپانے کے لیے کوئی شیلٹر نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ان کے پاس اپنے بچوں کے علاج معالجے کے لیے ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، انجیکشنز نہیں ہیں، پر یہ سب کچھ ہمیں اب ان کو دینا ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، پچھلے 62 سال سے وہ لوگ ہمیں کھلاتے آ رہے ہیں، ان کی زمینیں سونا اگلتی رہی ہیں اور ہم لوگ اپنے شہروں میں بیٹھ کے کھاتے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے امتحان کی گھڑی پیدا کی ہے تو ہمیں ان کے لیے بڑھ چڑھ کے کرنا ہے۔ ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ میں بے انتہا لوگ جو ہے دل کھول کر
وہاں پہ امداد بھی دے رہے ہیں, وہاں پہ آ بھی رہے ہیں, اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اس میں اب دوسرے ممالک بھی انوالو ہو گئے ہیں سرکاری طور پہ, اور ان سب کا بہت بہت شکریہ. لیکن اصل بات وہ ہے کہ ہم لوگ کتنا انوالو ہوتے ہیں. چاہے آپ 1 گھنٹہ دے سکیں, اس میں والنٹیئر کر سکیں آپ ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ کے لیے, یا آپ 1 روپے کی کوئی چیز آپ وہاں پہ ڈونیٹ کر سکیں. اپنے حصے کی زکوٰۃ ضرور دیں, اپنے وقت کی زکوٰۃ ضرور دیں. دس از واٹ رمضان از آل اباؤٹ. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ. نیا برائٹ